السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ ہیں وہ سامنے آ جائیں، اگلی صفحہ خالی ہے۔ جو معذور نہیں ہے وہ سامنے آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب من عند الله ريح المسك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سارے حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. حاضرین گرامی، عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. ہم نے رجب کا چاند دیکھا، اس کے بعد دعا پڑھنی شروع کی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس دعا کو قبول فرمائی اور ہمیں رمضان تک پہنچایا. نے تو بہت سارے آدمی بھی پڑے تھے، لیکن یہ مہینہ آنے سے پہلے ہی وہ دنیا سے پردہ فرما گئے. یہ مہینہ انہیں نصیب نہیں ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور الہی
ہی ہوا کہ ہم پر یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ سایہ فگن فرمایا۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا دیجیے۔ آج مجھے آپ حضرات کے سامنے یہ رمضان المبارک کا مہینہ کس طرح گزارنا ہے اس کے کچھ قواعد اور ضابطے ہیں۔ ان تمام کی تمام قواعد اور ضابطوں کو تو میں بیان نہیں کر سکتا، مختصراً آپ حضرات کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو کس طرح گزارنے کے لیے فرمایا ہے وہ کچھ قواعد آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 23 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر رمضان المبارک کا مہینہ اور بالخصوص رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بھی بہت بڑی بشارت اور بہت بڑی خوشخبری دی کہ ہم نے یہ تمہیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر کے اس کے روزے فرض کر دیے ہیں، اور فرض کرنے کا ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بندوں کو تنگی اور مشقت میں ڈالیں۔ اگر تنگی اور مشقت میں اللہ کو ڈالنا ہوتا تو یہ نہیں فرماتے کما کتب علی الذین من قبلکم کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ ان پر فرض ہی نہ ہوتے اور اس امت مسلمہ پر فرض کر دیتے تو تنگی محسوس ہوتی، لیکن بتایا نہیں کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے تھے، اسی طریقے سے تم پر بھی ہم نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ معلوم یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے شفقت اور محبت ہی کی بنا پر یہ روزے فرض کیے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کو بالکل واضح طور پر فرمایا کہ یہ رمضان کوئی مشقت اور تکلیف دینے کے لیے میں نے بندوں کے لیے نہیں بھیجا۔ یرید اللہ بکم العسر، یرید اللہ بکم اليسر ولا اريد بكم العسر، فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر۔ اس آیت مبارکہ کے اس ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس رمضان کو آسان کیا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا اريد بكم العسر، ہم نے اس کو تنگی کے لیے اس رمضان کو نہیں بھیجا، بلکہ شفقت اور مہربانی کی وجہ سے ہم نے اس رمضان کو بھیجا اور رمضان کے روزے فرض کیے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ ذہن سے نکال دیں کہ رمضان کے روزے رکھنا مشکل ہے، اس لیے ہم نہیں رکھیں گے۔ کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ یہ گرمی ہے، سخت گرمی پڑ رہی ہے، یہ کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ اسی لیے انسان یہ گمان نہ کرے کہ یہ بہت مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، ہم نے آسانی اور سہولت اس کے اندر رکھا ہے، اس لیے تمہیں یہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر ہم رمضان کے روزے نہیں رکھتے تو ہم سے زیادہ کوئی بد نصیب اور محروم القسمت نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت کعب بن
عجرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام منبر پر چڑھنے کے لیے گئے، اس سے پہلے تمام کے تمام صحابہ کرام کو حکم دیا کہ منبر کے قریب آ جاؤ۔ سب کے سب منبر کے قریب آ گئے۔ آپ نے منبر کے سب سے سیڑھی کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ دوسرے درجے پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ تیسرے درجے پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ یہ انوکھی عادت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو عجیب ہے کہ ہم نے تو آپ کو کبھی ایسا کرتا ہوا نہیں دیکھا، ہم نے آج آپ کی یہ عجیب عادت دیکھی کہ آپ منبر پر چڑھے تو آپ نے بار بار آمین کے جملے استعمال کیے۔ اس کی وجہ کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو، جو میں نے منبر کے سب سے پہلے درجے پر قدم رکھا، جو میں نے آمین کہا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے یہ بددعا کی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ انسان کہ رمضان کا مہینہ پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرائے۔ رمضان کا مہینہ پائے وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے بددعا تھی تو میں نے اس پر کہا آمین کہ رمضان المبارک کا محتم بالشان زبردست مہینہ ملنے کے بعد کہ اگر کوئی اپنی مغفرت نہ کرا لے تو اس سے بڑا محروم قسمت اس دھرتی پر کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا آمین۔ اس بددعا پر میں نے آمین۔ پھر میں نے دوسرے درجے پر قدم رکھا منبر کے تو اس پر میں نے آمین اس لیے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بددعا دی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کا ذکر مبارک، آپ کا اسم مبارک یعنی آپ کا بہترین نام آئے اور اس پر کوئی درود نہ پڑے تو میں نے کہا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ آپ کا نام مبارک آئے اور آپ پر درود نہ پڑے، ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی آمین کی جملے استعمال فرمائے۔ اب اس پر ذرا میں آپ حضرات کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے شروع بیان میں کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ مجھے بتائیے کتنے آدمیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر آپ نے اپنی زبان ہلائی؟ کیا یہ محبت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت نہ ہونے کی دلیل ہے کہ آپ ایک مرتبہ اپنی زبان سے درود نہ پڑھ سکیں؟ کیا محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ حضرات کی؟ اگر محبت نہیں ہے تو پھر آپ اس بددعا میں شامل ہیں۔ کیا یہ طریقہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے اور آپ اپنی زبان کو نہ ہلائیں تو یہ محبت کی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے آئندہ کبھی اس طرح کی حرکت نہ کرے۔ بارہا میں یہ دیکھتا ہوں، کہتا ہوں کہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ لے تو چپ رہ جاتے ہیں، یہ غلط حرکت ہے۔ تو دوسری بات جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آمین کہی ہے، یہ بددعا کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے آمین کے جملے ارشاد فرمائے۔ پھر اس کے بعد تیسرے درجے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک رکھا تو اس وقت جو آمین اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائے، جملہ ارشاد فرمائے، اس وقت بھی جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ لوگ اپنے ماں باپ میں سے کسی کو بڑھاپے کی عمر کو پائیں اور بڑھاپے کی عمر کو پانے کے بعد ان دونوں میں سے کسی ایک کی خدمت کر کے جن کو بھی پائے، اگر ماں باپ میں سے باپ کو پایا، باپ کی خدمت کی، اگر باپ
کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنایا، اس کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی، میں نے اس پر کہا آمین۔ کتنا چوکا دینے والا، کتنا چوکنا کرنے والا یہ جملے ہیں، کس طرح خطرناک قسم کی حدیث ہے۔ اگر ہم اس حدیث پر عمل نہیں کیے تو ہم سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے مستحق ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ان تمام کی تمام بد دعاؤں میں شامل ہیں۔ رمضان کا مہینہ پہلے آتا ہے، اپنے آپ کی مغفرت نہیں کراتا تو وہ سب سے بڑا محروم القسمت ہے۔ درود پاک نہیں پڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر محروم القسمت ہے۔ ماں باپ کی خدمت نہ کرے وہ محروم القسمت ہے۔ آپ دیکھیں ہم میں سے کتنے نوجوان ہیں ماں باپ کو ماں باپ نہیں سمجھتے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے حدیث ہے کہ ہم اگر رمضان کے مہینے کو پائیں تو اس رمضان کے مہینے کو اپنے لیے غنیمت سمجھے، اس لیے کہ یہ رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ جس طریقے سے دکاندار کے لیے کمائی کا ایک سیزن ہوتا ہے، رمضان یہ آخرت کا سیزن ہے، آخرت کمانے کا یہ سیزن ہے۔ اگر کوئی اس رمضان میں آخرت کو نہ کمائے تو وہ سب سے بڑا محروم القسمت ہے۔ کتنی فضیلتیں ہیں اس مہینے کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فیما سواہ 70 مرہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی نفل عمل کرتا ہے تو غیر رمضان میں جو فرض ادا کرتا ہے اس فرض کے برابر نفل کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اگر اس مہینے میں کوئی فرض کو ادا کرتا ہے تو غیر رمضان میں 70 فرض کے برابر اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ کتنی فضیلت ہے اس مہینے کی کہ کوئی نفل عمل کرے اس کو غیر رمضان کے فرض کے برابر ثواب مل جائے، کوئی فرض ادا کرے غیر رمضان میں یعنی رمضان کے علاوہ مہینے میں 70 فرضوں کے برابر ثواب مل جائے۔ کتنی بڑی فضیلت۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ میں آپ حضرات کو ایک بہت اہم بات بتلانے جا رہا ہوں۔ یہ جو 12 مہینے ہیں، کسی بھی مہینے کے اتنا نام نہیں ہے جتنے رمضان المبارک کے مہینے کے نام ہیں۔ ہر ایک مہینے کے ایک ایک نام، 2 نام ہیں، لیکن حضرات محدثین اعظام مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ اس رمضان کے 9 نام ہیں، 9 نام۔ میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں وہ کون سے نام ہے اس رمضان کے۔ پہلا نام شہر عظیم، عظمت والا مہینہ، شہر مبارک، برکت والا مہینہ، شہر فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ وہ شہر عظیم، شہر مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر۔ اس کے بعد شہر المواسات، یہ مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَهُوَ الشَّهْرُ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ بھی ایک نام ہے کہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اول میں رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ
اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے درمیانی زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اتنے سارے نام اس رمضان المبارک کے مہینے کے ہیں جو کسی اور مہینے کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور اگر ایک بندہ دوسرے بندے پر ہمدردی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ قرآن پاک کے علاوہ احادیث مبارکہ کے اندر بھی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، کہ جو شخص تم میں سے کسی کو افطار کرا دے، من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جس نے کرایا اس کی بھی مغفرت، اور جس کو کرایا ایسا نہیں کہ اس کے روزے کے ثواب اس سے لے کر اس کو دے دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو کرانے کا ثواب ہے اور اس کو جہنم سے آزادی ہے، اور جس کو کرایا ہے اس کا ثواب ان سے نہیں لیا جا رہا۔ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء، اس کے عمل سے کوئی اس سے لے کر اس کو نہیں دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حدیث قدسی کے اندر فرمایا، قال اللہ تعالیٰ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی کے اندر کہ یہ روزہ خاص طور پر میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ ایک روایت یہ ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس روزے کا بدلہ میں ہی دینے والا ہوں، اور ایک دوسری روایت یہ ہے وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، میں ہی اس روزے کا بدلہ ہوں۔ کیا آپ نے سمجھا اس حدیث کے معنی اور مطالب؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، یَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، کہ اس نے اپنی شہوت کو چھوڑا ہے تو میرے لیے چھوڑا ہے، اس نے کھانا کو چھوڑا ہے، پینا کو چھوڑا ہے، یہ میرے لیے ہے، اس لیے اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ اس کا بدلہ میں ہی ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ روزہ دار کا میں بن گیا، روزہ دار کا میں بن گیا۔ اب اگر کسی کے لیے اللہ خود بن جائے، اب اسے قبر کے عذاب سے کیا ڈر؟ اس کی قبر تو جنت کی بہشتوں میں سے بہشت ہوگی، باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ اب اسے قیامت کے دن کس چیز کا ڈر؟ قیامت کے دن تو اب اسے اللہ کا سایہ نصیب ہوگا ہی، اس لیے کہ وہ اللہ کا ہو گیا ہے۔ تو حاضرین گرامی، ہمیں جو ہے اس رمضان کی صحیح طور پر قدر کرنی ہے۔ اس رمضان کی قدر کو آپ سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ بہانے لا کر اپنے بندے کی مغفرت چاہتے ہیں۔ رمضان آیا، حدیث پاک میں ہے اگر انسان رمضان کے روزے رکھتا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا، اس کے اگلے پچھلے تمام کے تمام صغیرہ گناہ معاف۔ ایک اللہ کا
بہانہ ہی تو ہوا کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف سوائے کبیرہ گناہ کے۔ انسان دن میں صغیرہ گناہ کتنا کرتا ہے معلوم نہیں، لیکن رمضان کے روزے کی برکت سے اس کے اگلے سال کے بھی گناہ، پچھلے سال کے بھی گناہ، سب گناہ اس کے معاف ہو گئے۔ اب پھر رات کی تراویح پڑھتا ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ اب کوئی انسان رمضان میں رات کی تراویح کے لیے کھڑا ہوتا ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جس نے رمضان کی راتوں میں عبادت کی، من قام یقوم کے معنی کھڑے ہونا، یعنی عبادت کرنا کھڑ کے، یہ نہیں کہ راستوں میں چوراہوں میں گھوم رہے پھر رہے، یہ کھڑا ہونا مطلب نہیں، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رات میں کھڑا ہوتا ہے، اس کے تمام اگلے گناہ معاف، تمام کے تمام صغیرہ گناہ اس کے معاف۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہانہ ہی تو ہے کہ بے شمار اسباب لا کر کے اپنے بندوں کی مغفرت چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے رحیم ٹھہرے، بڑے کریم ٹھہرے، لیکن جو لوگ رمضان کو بھاری سمجھتے ہیں وہ اپنے آپ کو رمضان کی سعادتوں سے محروم رکھتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں رمضان کا ایک روزہ بھی نہیں چھوڑنا۔ ایک روزہ اگر جان بوجھ کر چھوڑ دے، حضرات علماء کرام فرماتے ہیں، حضرات اہل علم فرماتے ہیں، اگر جان بوجھ کر کوئی ایک رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے، زندگی بھر وہ روزہ رکھے، روزے کا جو رمضان کا ایک روزہ چھوڑا اس کا بدل اسے نہیں مل سکتا۔ زندگی بھر 60 سال 70 سال اس کو مل جائے اور اس رمضان کے ایک روزے کا وہ بدل چاہے نہیں مل سکتا۔ معلوم یہ ہوا رمضان کے ایک روزے کی اتنی قدر ہے۔ تو اس لیے رمضان کا ایک روزہ بھی کوئی حضرات نہ چھوڑے۔ کوئی بیماری ہے، ایسی بیماری کے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ بعد میں اس کی قضا کرے، لیکن جو تندرست ہے، صحت مند ہے، کسی بھی حالت میں روزہ نہ چھوڑے۔ آج ہم رمضان کی اتنی بے قدری کرتے ہیں، اتنی بے احترامی کرتے ہیں کہ مجھے اپنی زبان سے کہتے میں شرم آتی ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہوتا ہے، گلیوں میں محلوں میں چائے کی دکانیں کھلی ہیں، کس کی؟ غیروں کی نہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ یہ رمضان کی بے احترامی نہیں تو اور کیا ہے؟ رمضان کے ساتھ یہ بے احترامی اور اس کی ناقدری نہیں کرنی تو اور کیا ہے؟ کہ ہوٹل کھل کو ہے، چائے کی دکان کھل کو ہے، غیر مسلم کھلے تو کوئی ہمیں اس سے اعتراض نہیں، لیکن مسلمان چائے کی دکان کھول کے وہ بھی رمضان میں، یہ سب سے بڑی رمضان کی ناقدری ہے جو مجھے اپنی زبان سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اسی لیے رمضان کی ناقدری نہ کیجیے۔ ناقدری کرنے والا کبھی وہ اللہ کا محبوب بندہ نہیں ہوا۔ تو میں آپ حضرات کو یہ بتانے چلا تھا کہ رمضان کو کس طرح گزارنا ہے۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان میں بالخصوص چار چیزوں کا اہتمام رکھیں، یعنی 4 چیزوں کو زیادہ سے زیادہ آپ کریں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اٹھتے بڑھتے چلتے پھرتے کلمہ طیبہ کی کثرت رکھیں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی کثرت رکھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہیں۔ اور دوسری چیز استغفار کی کثرت رکھیں، اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ ہر وقت جو ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، اس سب سے چھوٹی دعا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھیں، نہیں تو استغفر اللہ۔ یہ 2 چیز۔ تیسری چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مانگے، خوشنودی مانگے اور جنت طلب کرے۔
تیسری چیز اللہ کی رضا اور خوشنودی مانگے کہ اللہ آپ مجھ سے ناراض نہ ہو، راضی ہو جائے. رضامندی مانگے، خوشنودی مانگے اور جنت طلب کرے. چوتھی چیز اس رمضان میں ہمیں کیا کرنا؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ دوزخ سے پناہ مانگنا، دوزخ سے حفاظت کی دعا مانگنا ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی دعا مانگنا. یہ رمضان آپ اس طرح سے گزار لیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں، آپ کامران ہیں، آپ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان میں کتنی مغفرت کر رہے ہیں آپ حضرات کو معلوم. ایک رات میں 6 لاکھ انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں. ایک رات میں 6 لاکھ انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. اور پورے رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں اللہ ہی کو. اس لیے دعاؤں کی کثرت رکھیں، سحری کے وقت میں دعاؤں کی کثرت رکھیں، تہجد کی نماز میں اٹھ کر دعا کریں اور بالخصوص افطاری کے وقت کو غنیمت سمجھیں. افطاری کے وقت کو آپ یوں ہی نہ گنوائیں باتوں چیتوں میں ادھر ادھر جو ہے دوڑنے پھرنے میں. یہ بہت اہم وقت ہے، تہجد کا وقت، سحری کا وقت اور افطاری کا وقت. یہ دونوں وقت بہت اہم ہے. اسی لیے آپ حضرات اور ہم سب بھی جو ہے اس رمضان کی اسی طرح گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ.